یہ ظلم چل رہا ہے. لوگ قرآن کے دشمن قرآن کو سامنے رکھ کے گولیاں مار رہے ہیں. لوگ ظالم قرآن پاک میں آگ لگا رہے ہیں, قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. بتا دو ان ظالموں کو, بتا دو ان کتوں کو, قرآن نہ مٹ سکتا. تم جلاؤ گے, کیسے جلاؤ گے؟ کاغذ میں جو لکھا ہے نا اسے ہی تو جلا رہے ہو. کاغذ میں جو لکھا ہے نا اسے ہی تو مٹا رہے ہو. مگر تمہیں ہوش ہونا چاہیے, یہ قرآن کاغذ کا محتاج نہیں, یہ قرآن کاغذ پہ لکھے ہوئے کا محتاج نہیں. اگر تم قرآن چلاؤ گے تم سوچو کہ قرآن مٹ جائے گا, نہیں مٹ سکتا. اس لیے کہ تم اگر 1000 قرآن میں آگ لگاؤ گے تو مدرسہ نور العلوم سے 1000 حافظ قرآن پیدا ہو جائیں گے. کہاں تک مٹاؤ گے؟ حافظوں میں گولی مارو گے, 1000 حافظوں کو شہید کرو گے تو مدرسہ نور العلوم سے 1,00,000 حافظ قرآن پیدا ہو جائیں گے. تصدیم من خشیت اللہ, تو یقیناً اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. قرآن اتنا پاورفل, قرآن اللہ کی اتنی متبرک کتاب, اتنی شکتی ہے قرآن میں. اگر یہ قرآن کسی پہاڑی پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ٹکڑے ٹکڑے. بولو کیا ہو جاتا؟ ٹکڑے ٹکڑے, چور چور ہو جاتا پہاڑ. کیونکہ آپ ایک بات بتاؤ, آپ کی بستی میں پہاڑ ہے نہیں نا؟ لیکن پہاڑ دیکھے تو ہوں گے آپ نے, کتنے طوفان آئے, کتنی بارش آئے, کتنی آندھی چلے, کتنی تیز ہوا چلے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا ہے نہیں؟ بولو نہیں نا. اور طوفان میں آپ 8-10 سال کا بچہ 3ری منزل پہ اوپر چھت پہ کھڑا کر دیں اور خطرناک طوفان آئے تو آپ کا بچہ اس طوفان میں رکے گا؟ ارے بولو نہیں رک سکتا. سمجھو مثال, یہ قرآن پہاڑی پر چلا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اور یہی قرآن مصطفیٰ کے امتی جو چھوٹا سا بچہ ہے 8-10 سال کا, اس کے سینے میں قرآن کے 300 پارے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس بچے کے سینے پہ کیوں فرق نہیں پڑتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ قرآن پہاڑی پہ چلا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. مگر یہی قرآن حضرت علامہ مولانا سید وسیم میاں صاحب قبلہ بخوبی جانتے ہیں, یہ علماء حفاظ و قرہ بخوبی جانتے ہیں, یہ قرآن کسی پہاڑی پہ پہنچ جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. مگر یہ قرآن مدرسہ نور العلوم کا 10 سال کا بچہ, مدرسہ نور العلوم کا 12 سال کا بچہ, جس کے اندر اتنی طاقت نہیں جو طوفان کے جھیلے, جو طوفان کو جھیل لے, جو تو بارش کے پانی کی لہروں کو جھیل لے, مگر یہ بچہ قرآن پاک کے 300 پارے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے. سیف پور والوں, بچے کے سینے کا کیوں کچھ نہیں بگڑتا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ خوبی اندازہ لگائیں. قرآن پاورفل تھا, پاورفل ہے, پاورفل رہے گا. قرآن اللہ کے قرآن میں شکتی تھی, شکتی ہے, شکتی رہے گی. اللہ فرماتا ہے اگر یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. سیف پور والوں ایک مثال دے کے اس آیت کو سمجھانا چاہتا ہوں. رب فرماتا ہے اگر یہ قرآن پہاڑ پر کر دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. میں پوچھتا ہوں عالم تصور میں, اے پیارے خدا, پہاڑ وہ ہے جو طوفان سے نہ ہلے, پہاڑ وہ ہے جو آندھی سے نہ ہلے, پہاڑ وہ ہے جو پانی کی سیلان سے نہ رکے, پہاڑ وہ ہے جو پانی سے کوئی اثر پہاڑ پر نہیں پڑتا. مگر قرآن میں اتنی شکتی ہے, پہاڑ پر قرآن چلا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. امت مصطفیٰ کے چھوٹے سے بچے کے سینے میں یہ قرآن آ جاتا ہے تو یہ پھر سینہ کیوں نہیں پھٹتا, سینہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوتا؟ اس بات کو سمجھے. آپ کی بستی میں لائٹ آتی ہے, بولو لائٹ آتی ہے نا, بجلی آتی ہے. اب ایک بات مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ آیت کو سمجھ جائیں گے. آپ کی بستی میں لائٹ آتی ہے, یاد رکھے 11,000 کی لائٹ ڈائریکٹ آپ کی بستی سے کراس ہو رہی ہو اور 11,000 کے دونوں تاروں پہ قاری ذیشان صاحب یا قاری فیضان صاحب مدرسہ نور العلوم کے ڈائریکٹ 2 تار 11,000 کی لائن پہ اگر لگا دیں تو نہ کوئی پنکھا چلے گا, نہ کوئی فریج چلے گا, نہ کوئی سمرسیبل چلے گا, نہ کوئی
ट्यूबलाइट जलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? बोले इसलिए 11,000 में शक्ति ज्यादा है, 11,000 में पावर ज्यादा है। मदरसे के तारों में इतनी वुसअत नहीं, इतनी ताकत नहीं जो 11,000 की शक्ति को झेल सके। अब वही 11,000 की लाइन घूमती घूमती सैफपुर के दूसरे किनारे पर, दूसरे कोने पे एक ट्रांसफार्मर रखा है। 11,000 की शक्ति वाले तार ट्रांसफार्मर से टच हुए। ट्रांसफार्मर ने 11,000 की शक्ति को अपने सीने में झेला और सीने में झेले ट्रांसफार्मर ने अपने अंदर से और झेलने के बाद 2 तार और निकाले जिसको सप्लाई के तार कहा जाता है। वो 2 तार पूरे सैफपुर में घुमा दिए। 11,000 पे अगर तार लगाते तो ना कोई लाइट जलती ना कोई पंखा जलता, मगर जब ट्रांसफार्मर से पावर टच हो गई और ट्रांसफार्मर ने टच कर दिया तो वो जो निकली सप्लाई वाली लाइन थी, अब उस पे तार लगाओगे बल्ब भी जलेगा, तार लगाओगे पंखा भी जलेगा, तार लगाओगे समरसेबिल भी चलेगा। पहले क्यों नहीं चल रहा था? इसलिए कि 11,000 में शक्ति बिल्कुल बहुत तेज थी। इसी तरीके से अगर ये कुरान हमारे सीनों में डायरेक्ट आता तो हमारा सीना टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये कुरान डायरेक्ट हमारे सीने में आता, हमारा सीना चूर चूर हो जाता। ये कुरान हमारे सीनों में डायरेक्ट नहीं आया, बल्कि मुस्तफा मदीने में है, उनके सीने से कुरान टच हुआ। कुरान की पावर को मुस्तफा ने अपने सीने में बर्दाश्त किया। फिर मेरे आका ने इस कुरान की पावर को सिद्दीक अकबर की तरफ सप्लाई किया, उमर फारूक आजम की तरफ सप्लाई किया, उस्मान ज़ुन्नुरैन की तरफ सप्लाई किया, मौला अली की तरफ सप्लाई किया, हसन हुसैन की तरफ सप्लाई किया। नबी ने सहाबा की तरफ, सहाबा ने ताबईन की तरफ, ताबईन ने तबे ताबईन की तरफ, तबे ताबईन ने औलियाए कामिलीन तक, औलियाए किराम ने, उलमाए अहले सुन्नत तक, उलमाए अहले सुन्नत ने तालिबे इल्मों के सीने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुलेमान। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। कुरान पावरफुल था, पावरफुल है और पावरफुल। अच्छा, एक मिसाल और दे रहा हूँ ईमानदार से। कुरान पाक का फैजान और कुरान पाक का मकाम समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जितने उलमा बैठे हैं सब इज्जत के काबिल हैं कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। जिसके सीने में कुरान है वो हमारा इमाम है। अच्छा, एक बार आपके सैफपुर में कोई गरीब हो, गरीब यतीम का बच्चा हो, यतीम हो, यतीम मुफलिस का बच्चा हो, लाचार और मजबूर का बच्चा हो, और ऐसा गरीब का बेटा हो जिसका सलाम का जवाब देने में आप बेइज्जती महसूस करते हो। 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा मदरसा नूरुल उलूम में आ जाए, मौलाना फैजान साहब की दरसगाह में, कारी जुल्फ़िकार साहब की दरसगाह में, मौलाना ज़ीशान साहब की दरसगाह में बैठ जाए। गरीब का बच्चा, लाचारो मजबूर का बच्चा, यतीम बच्चा मदरसा नूरुल उलूम में आ गया। बेशक गरीब का बेटा था जिसके सलाम का जवाब देते हुए मालदारों के नशे ढीले होते थे। अल्लाहु अकबर। वो गरीब का बच्चा मदरसा नूरुल उलूम में आ गया। मौलाना फैजान साहब ने, कारी ज़ीशान बरकाती साहब ने उसे कुरान का नाज़रा कराया। कुरान का हिफ्ज कराने के बाद जब वो बच्चा दस्तारे हिफ्ज से नवाज दिया गया, 12-15 साल का हो गया, और आपकी मस्जिद नूरानी में, मदीना मस्जिद में ये बच्चा पहुंच गया। कारी ज़ीशान साहब मस्जिद में मौजूद न हो, ज़ुहर की नमाज का वक्त हो, तो अब जितने भी सैफपुर के करोड़पति हैं, जितने भी अमीर हैं, जितने भी मालदार हैं, देखेंगे इमाम साहब नहीं है तो नमाज कौन पढ़ाएगा? तो मुल्ला जी कहेंगे, ए बेटे जरा इधर आओ, तुम हाफिज जी हो? कहा मैं हाफिज जी हूँ। बेटा आओ, ज़ुहर की नमाज पढ़ा दो। वो गरीब का बच्चा था, वो लाचार का बच्चा था, लेकिन जब कहा ज़ुहर की नमाज का वक्त हो रहा है, बेटा नमाज पढ़ा दो। अब ईमानदारी से वो गरीब का बच्चा मुसल्ले इमामत पे आ गया, वो फकीर का बच्चा मुसल्ले इमामत पे आ गया, वो लाचारों मजबूर का बच्चा मुसल्ले पे आया, तो सैफपुर का जिम्मेदार ये नहीं कहेगा मैं गरीब के बच्चे के पीछे खड़ा हूँ, ये नहीं कहेगा मैं गरीब के बच्चे के पीछे खड़ा हूँ, बल्कि अमीर नियत बांधेगा तो कहेगा पीछे इस इमाम के जिम्मेदार खड़ा होगा, कहेगा पीछे इस इमाम के मालदार, कहेगा पीछे इस इमाम के चौधरी, कहेगा पीछे इस इमाम के डीएम, कहेगा पीछे इस इमाम के इंजीनियर, कहेगा पीछे इस इमाम के प्रोफेसर, कहेगा पीछे इस इमाम के। सैफपुर वालों, वो गरीब का बच्चा था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, अब क्या हो गया? ज़ुहर की नमाज में जिम्मेदार भी पीछे, डीएम भी पीछे, इंजीनियर भी पीछे, प्रोफेसर भी पीछे, तो वो बच्चा कहेगा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। कुरान पाक
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بابا، تعلیم کا کمال ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک سے جو ٹچ ہو جاتا ہے وہ دنیا کا امام بن جاتا ہے، دنیا کا امام بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق بخشے، قرآن کی تعلیم سے ٹچ ہو، علماء کرام سے محبت کرے، حفاظ و قرآن سے محبت کرے، ائمہ سے محبت کرے۔ اور آپ کو بتا دوں، اس قرآن پاک کی اس فضیلت والی کانفرنس میں آنے والے سنی بھائیوں، یہ پیغام بھی یاد رکھو، جو تعلیم قرآن میں ملے گی وہ کسی دنیا کی کتاب میں تعلیم نہیں مل سکتی۔ آپ انجینئر ہو، بڑی اچھی بات ہے، آپ ڈی ایم بن جاؤ، بڑی اچھی بات ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جاؤ، بڑی اچھی بات ہے، آپ پروفیسر بن جاؤ، بڑی اچھی بات ہے۔ سب ڈگریاں دنیا تک محدود ہیں، مگر جو قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے وہ دنیا کی ہر مسجد میں امامت کر سکتا ہے۔ یہاں تک نہیں، دنیا میں زندہ رہے گا تب بھی قرآن سنائے گا، قبرستان میں جائے گا تب بھی قرآن سنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک پاک کی فیضان، قرآن پاک کی تعلیم کا فیضان ہے، قرآن پاک کی برکت کا فیضان ہے الحمدللہ۔ اور میں آپ کو ایک حدیث سے بات سناتا ہوں، محبت سے بولو جم کر سبحان اللہ، تڑک کے بولو یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیں، قرآن پاک کی تعلیم اگر ہمارے پاس ہو اور عمل بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر کر سکتی ہے؟ نہیں، بولو، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس کی ڈگری جتنی اہمیت رکھتی ہے اس میں پاور بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ پوری قرآن، پوری کتاب قرآن پاک، الحمد کے حمزہ سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن کے 300 پارے پڑھ دو، اللہ نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ بے شک بے شک، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایسی کوئی خشک، ایسی کوئی تر چیز نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نازل نہ فرمایا ہو۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے، خلاصہ ذکر ہے۔ اللہ کا قرآن پاک فیضان، اتنا فیضان لٹا رہا ہے کہ الحمدللہ جو غریب تھے وہ دنیا کے امام بنتے نظر آ رہے ہیں، جو غریب تھے جن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہ دنیا کے امام بن گئے۔ الحمدللہ مدرسوں سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، قراء سے محبت کرو۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہو۔ قرآن پاک کا فیضان الحمدللہ، یہ 9 حافظ قرآن الحمدللہ آپ کی ماتھوں کی نظروں کے سامنے موجود ہیں۔ الحمدللہ آپ تھوڑی دیر میں دستار بندی کا منظر ملاحظہ کریں گے۔ الحمدللہ میں تھوڑی سی گفتگو اور اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی کا یہ پر کیف منظر آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ یہ 9 ہیرے مدرسہ نور العلوم نے الحمدللہ آپ کو دیے، سبحان اللہ۔ اور دعا کریں اللہ رب العزت آج 9 ہے، اگلے سال کو یہ 18 بن جائیں، سبحان اللہ، پھر آئندہ سال میں 36 بن جائیں، ایسے ہی۔ اور ایک بات بتا دوں سیف پور والوں، بتاؤ قرآن کی تعلیم مل سکتی ہے؟ بولو، ہندوستان تو کیا پوری دنیا بھی قرآن کی مخالف بن جائے، قرآن کو مٹانے والی بن جائے تو قرآن کی تعلیم نہ مٹی تھی، نہ مٹی ہے اور نہ مٹے گی۔ اچھا ایک بات تھوڑا سا جائزہ لے لے، جو کر رہے ہیں جلدی سے ہٹو، تھوڑی توجہ کے ساتھ محبت سمجھوں گا سبحان اللہ۔ انجینئر ہیں، کافی ہے نا، انجینئر ہیں، اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں میں اچھے انجینئر بنائے، اچھے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنائے، اچھے پروفیسر ہونے چاہیے، اس لیے کہ قوم کا درد اپنا ہوگا تو زیادہ جانے گا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ پروفیسر بھی اپنا ہو، انجینئر بھی اپنا ہو، وکیل بھی اپنا ہو، مگر ان تمام باتوں سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم بھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک فرق بتا دوں، انجینئر اگر انجینئرنگ کی تیاری کر رہا ہو نا، بیٹا خوب ترقی کر رہا ہو، باپ نے 10 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہو، بیٹا انجینئر بننا ہے، بیٹا پروفیسر بننا ہے، بیٹا ڈاکٹر بننا ہے، اور اگر کوئی بیٹا ایم بی بی ایس کی تیاری کر رہا ہو اور رات کے 12 بجے اپنی کتابوں کو کھول کر اگر مطالعہ کر رہا ہو، اور ڈاکٹر بننے والا بیٹا انجینئر بننے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت حافظ و قاری جمشید صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری جمشید عالم صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ دیکھیے استاد القراء، عمدۃ القراء، الحمدللہ جو ان کے
محنت سے الحمدللہ یہ علاقہ نہیں بلکہ دوسرے علاقے بھی اور بلکہ ہندوستان بھر میں ماشاءاللہ حضرت کے شاگردوں کی فہرست طویل ہے۔ عمدۃ القراء حضرت علامہ قاری جمشید عالم صاحب قبلہ بزرگ الحمدللہ قاری اور ایسے قاری کہ بہت ہی آپ کے شاگرد بہت الحمدللہ بہت بڑا نام کمائے ہوئے ہیں۔ قاری جمشید عالم صاحب قبلہ آپ کی نظروں کے سامنے تشریف ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور علامہ شاہ سید فرید حسنین میاں صاحب قبلہ، حضور سید فرید حسنین میاں صاحب قبلہ، صابر فیضان صابری بلبل، حضرت حافظ و قاری جمشید عالم صاحب قبلہ، حضور سید وسیم میاں صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ ہمارے کئی بزرگ شخصیت الحمدللہ ممبر نور پر تشریف فرما ہے۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید فرید الحسنین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے، حضرت چہرے سے کتنے سادہ ہیں الحمدللہ۔ اور حضرت کی دعوت محبت پر میں پچھلے سال سیکری شریف الحمدللہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع حضرت نے عنایت فرمایا تھا۔ میں حضرت کے دیار محبت میں حاضر ہو چکا ہوں الحمدللہ۔ اور میں تو یوں کہوں کہ ادھر سے لے کے ادھر تک الحمدللہ جتنوں سے بھی واسطہ اتفاق پڑ رہا ہے سب ماشاءاللہ حسن اخلاق کے پیکر ہیں الحمدللہ۔ سید فرید الحسنین صاحب کا بھی کوئی جواب نہیں، حضرت علامہ قاری جمشید صاحب کا بھی کوئی جواب نہیں، اور حضرت علامہ سید محمد میاں صاحب کا سید محمد وسیم میاں صاحب کا بھی کوئی جواب نہیں الحمدللہ۔ آپ ان حضرات کے چہرے کی زیارت کیجئے اور دارین کے سعادتوں سے مالا مال ہوتے رہیے۔ محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولیے جھوم کر سبحان اللہ، اور مچل کے بولے جھوم کر سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ نو حفاظ کرام الحمدللہ جو دستار بندی سے الحمدللہ نوازا جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا مدرسے کے اندر سے وہ ہیرے نکلتے ہیں، مدرسے کے اندر سے ایسے ہیرے نکلتے ہیں۔ آپ مدرسوں کا تعاون کرتے رہو۔ ایک بات کہہ رہا ہوں وہ دل کی بات ہے، آپ کے دل تک پہنچ جائے تو بہت اچھا ہے۔ پوری دنیا کی ڈگریاں اٹھا کے لے آؤ، اگر آپ کا بیٹا انجینئر بننا ہو، آپ کا بیٹا پروفیسر بن رہا ہو، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہو، پوری رات اگر ڈاکٹر کی کتابوں کی تیاری کرے گا، پوری رات انجینئر کا بچہ انجینئرنگ کی تیاری کرے گا، آپ کا بیٹا پروفیسری کی تیاری کر رہا ہو، اگر کتابیں پڑھ کر رات کے 2 بجے تک پڑھے گا، اور ابا سوچے بیٹا محنت کر رہا ہے چلو بیٹے کے کمرے میں بیٹھ جائیں، اور بیٹا اگر انجینئر کے پاس بیٹا پڑھ رہا ہو اور باپ انجینئر کے پاس پہنچ جائے، باپ پہنچ جائے ڈاکٹر کے پاس، باپ پہنچ جائے انجینئر کے پاس، بیٹا تیاری کر رہا ہو، باپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، وہ ڈاکٹر کی کتاب سے پڑھے گا، باپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، انجینئرنگ کی تیاری کرے گا، باپ کو کوئی فیض نہیں ملے گا۔ بیٹا اپنی تمام تیاری کر رہا ہو، باپ کو فیض نہیں ملے گا، بیٹا پڑھ لکھ کے کامیاب ہو جائے گا، مگر اس کے برعکس اس کے الٹا آپ قاری کے پاس جائیے، حافظ قرآن کے پاس جائیے، آپ کا بچہ بند کمرے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اگر باپ محبت قرآن میں اگر قرآن پڑھنے والے کے پاس باپ بیٹھ جائے، ماں بیٹھ جائے، بھائی بیٹھ جائے، بہن بیٹھ جائے، تو نبی فرماتے ہیں جو قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، جتنا ثواب اللہ قرآن پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے اتنا ہی ثواب قرآن سننے والے کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تعلیم کا فیضان ہے، دنیا کی تمام ڈگریوں کی تیاری کرو، تیاری کرنے والے کو فیض ملتا ہے، پاس میں بیٹھنے والے کو فیض نہیں ملتا۔ صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے اگر پڑھنے والے کو فیض ملے گا تو سننے والے کو بھی برابر فیض ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو وہ فیض ہے۔ اور مسلمانوں تھوڑا ہوش کے ناخن لو، ان مدرسوں کی تم تو مخالفت مت کیا کرو، ان مدرسوں کو تم تو
نشانہ مت بنایا کرو، ان علماء حفاظ کرام کو تم تو نشانہ مت بنایا کرو۔ نشان بنانے والی ظالم قوم ہمارے سامنے ہے، تم تو کم سے کم ناخن ہوش کے لے لیا کرو۔ مدرسے الحمدللہ ہماری آن ہے، مدرسے ہماری شان ہے، مدرسے ہمارے عزت کی پہچان ہے، مدرسے ہمارے لیے عشق مصطفیٰ کی پہچان کرانے والی درسگاہیں ہیں، ہمارے محبت رسول کے مرکز ہیں یہ مدرسے۔ ان مدرسوں سے محبت کرو۔ اور ایک جملہ کہوں گا، پوری دنیا قرآن کی مخالفت کرے اور یہ سمجھ کے کرے کہ قرآن مٹ جائے گا، ان کی بھول ہے، خیال خام ہے۔ قرآن نہ مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ قیامت تک بولو مٹ سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن سلامت تھا، سلامت ہے، سلامت رہے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، آپ نے دیکھا نہیں ہے اب سے 15-20 سال پہلے یہ ظلم چل رہا ہے، لوگ قرآن کے دشمن قرآن کو سامنے رکھ کے گولیاں مار رہے ہیں، لوگ ظالم قرآن پاک میں آگ لگا رہے ہیں، قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتا دو ان ظالموں کو، بتا دو ان کتوں کو، قرآن نہ مٹ سکتا۔ تم جلاؤ گے، کیسے جلاؤ گے؟ کاغذ میں جو لکھا ہے نا اسے ہی تو جلا رہے ہو، کاغذ میں جو لکھا ہے نا اسے ہی تو مٹا رہے ہو، مگر تمہیں ہوش ہونا چاہیے، یہ قرآن کاغذ کا محتاج نہیں، یہ قرآن کاغذ پہ لکھے ہوئے کا محتاج نہیں۔ اگر تم قرآن چلاؤ گے تم سوچو کہ قرآن مٹ جائے گا، نہیں مٹ سکتا، اس لیے کہ تم اگر 1000 قرآن میں آگ لگاؤ گے تو مدرسہ نور العلوم سے 1000 حافظ قرآن پیدا ہو جائیں گے۔ کہاں تک مٹاؤ گے؟ حافظوں میں گولی مارو گے، 1000 حافظوں کو شہید کرو گے تو مدرسہ نور العلوم سے 1,00,000 حافظ قرآن پیدا ہو جائیں گے۔ کہاں تک مارو گے؟ تم مارتے رہو گے، ان مدرسوں سے حافظ قرآن نکلتے رہے گے۔ اس لیے قرآن زندہ تھا، زندہ ہے، رہے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، سن لو، بات آ گئی ماشاءاللہ، یہ نورانی منظرات دیکھ رہے ہیں، 9 طالب علم الحمدللہ۔ یار ہمیں اور آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے، یہ ہماری کم نصیبی ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے۔ اگر تمہارے بچے نہیں پڑھ لے تمہاری کم نصیبی ہے، کم سے کم مدرسے میں بچوں کو پڑھاؤ، اور اگر تمہارے بچے نہیں پڑھ لے تو غریب بچے جو زیر تعلیم ہیں انہی کی ہیلپ کر دیا کرو، انہی کی مدد کر دیا کرو، انہی سے محبت کر لیا کرو، اس لیے کہ تم نے کسی حافظ قرآن کے ساتھ، کسی بھی طالب علم کے ساتھ اگر تعاون کیا ہوگا تو وہ حافظ قرآن کی برکت سے جب جنت میں جائے گا تو تعاون کرنے والے کو بغیر جنت کے چھوڑ کے نہیں جائے گا، سبحان اللہ، وہ جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے، یہ قرآن کل بھی سلامت، آج بھی سلامت، اور تا قیامت سلامت رہے گی الحمدللہ۔ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، اس سے جڑ کر رہو، اس کی تعلیم سے محبت کرو۔ اور ایک بات اور کہوں گا، مدرسوں کو اور مسجدوں کو آتنکوادی اڈا مت بناؤ، مدرسوں کو اور مسجدوں کو آتنکوادی اڈا مت بناؤ۔ وہ لوگ ظلم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہوں یار، تو ظلم کر رہے ہیں، ظالم انہیں ظلم کرنے دو، مگر تم قوم مسلم ہو، مصطفیٰ کے سچے غلام ہو، تم مسجدوں کا احترام کیا کرو، مدرسوں کا احترام کیا کرو، پارٹی بندیاں بند کرو، دین کے کام سے پارٹی کا لینا دینا بند کر دو، اس لیے کہ مدرسہ جتنا ایک امیر کا ہے اتنا ہی غریب کا بھی ہے، جتنا ایک مدرسہ ایک مالدار کا ہے اتنا ہی مدرسہ غریب امت مصطفیٰ کا بھی ہے۔ الحمدللہ، مدرسوں سے محبت کرو۔ اور ایک بات اور بتاؤ، مدرسے سے محبت کرتے رہو، اور مسجدوں میں خدا کے واسطے مسجدوں میں شور شرابہ مت کیا کرو، یہ بڑی بیماری والی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر مسجدوں کا اگر معاملہ آ جائے تو ہر کوئی بندہ اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے، بھائی مشورہ دینا ہے مشورہ دو، مگر اتنا شور شرابہ تو مت کرو، مسجد کا احترام کیا کرو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق اعظم کو کون نہیں جانتا، سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم کو کون نہیں جانتا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے بارگاہ میں میرے مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، ایک بندہ مسجد نبی میں آیا اور زور سے کلام کرنے لگا، عمر فاروق اعظم نے اس کو چھپایا تو کس پیارے انداز سے چھپایا، ایک کنکری اٹھائی عمر فاروق اعظم نے، وہ کنکری اس صحابی کے ماری جو صحابی زور سے مسجد نبی میں گفتگو کر رہا تھا، جب کنکری لگی عمر فاروق اعظم نے انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھا کے اپنے لبوں پہ رکھ دی، کہا خاموش خاموش، وہ صحابی دوڑے آئے، امیر المومنین عمر فاروق اعظم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا تجھے معلوم نہیں یہ مسجد نبی مصطفیٰ کی آرام گاہ ہے اور یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، سبحان
سبحان اللہ. اور اللہ کے گھروں میں شور نہیں منانا چاہیے, اللہ کے گھروں کو شور کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, ہم قرآن پاک کی تعلیم سے مدرسوں سے بھی محبت کریں گے, اللہ کے گھر مسجدوں سے بھی محبت کریں گے. اور آپ کاندھے سے کاندھا ملا کر قاری ذیشان صاحب, قاری فیضان صاحب, جتنے بھی مدرسین ہیں, ائمہ اور خطبہ ہیں, سب کے کاندھوں سے کاندھا ملا کر کہہ دیجئے حضرت آپ اپنا کام کریے, ہم تعاون کا اپنا کام کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے بولنے میں آپ کو سننے میں جو قصداً سہون غلطی ہو حضور کے صدقے میں معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ.